پہلی کہانی کے بعد علی زین اور سعد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی زندگی میں اس گاؤں کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن راتوں کو ان کے خوابوں میں حسان اور فہد کی سسکیاں چیخیں اور مدد کے لیے پکار آتی رہتی تھیں۔ سعد تو اس صدمے سے نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ وہ بار بار دیوار پر خون سے لکھتا، واپس آؤ، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ ایک دن علی کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نمبر پر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بس سانس لینے کی گھمبیر آواز۔ اور پھر کسی نے سرگوشی کی، تم نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کال بند ہو گئی۔ اسی رات زین کے کمرے میں دیوار پر خود بخود ایک جملہ ابھر آیا، جب تک وعدہ پورا نہیں ہوتا تم بھی یہاں نہیں بچو گے۔ سعد کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بات کرنا بھی چھوڑ گیا۔ وہ بس کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا اور ایک ہی بات دہراتا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تب علی اور زین نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں واپس جائیں گے تاکہ اس خوفناک سلسلے کا خاتمہ کر سکیں اور اپنے دوستوں کی روحوں کو سکون دے سکیں۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو اس بار گاؤں پہلے سے بھی زیادہ بدترین حالت میں تھا۔ درخت جل چکے تھے، زمین پر خون کے دھبے تھے اور فضا میں سیاہ دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف انسانوں کی چیخوں کی بازگشت تھی۔ کنویں کے پاس پہنچتے ہی علی نے آواز دی، حسان، فہد، ہم واپس آ گئے ہیں، معاف کر دو ہمیں۔ تبھی کنویں سے ایک بوسیدہ آدھا جلا ہوا ہاتھ باہر نکلا اور زمین پر زور سے مارا۔ کنویں کے آس پاس زمین پھٹنے لگی اور اس میں سے سیاہ سائے نکلنے لگے۔ اچانک ایک سایہ ان کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ حسان تھا، مگر اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا، آنکھیں سفید اور ہونٹ غائب تھے۔ اس نے کرخت آواز میں کہا، ہم نے تمہیں پکارا، تم آئے کیوں نہیں؟ اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ ان کے پیچھے فہد کا سایہ بھی نمودار ہو گیا، اس کا جسم چھریوں کے زخموں سے چور تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، یہ گاؤں اب تمہاری قبر ہے۔ علی نے جیب سے ایک تعویذ نکالا جو اس کے دادا نے اسے دیا تھا۔ دادا نے کہا تھا، جب سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے تو اس تعویذ کا دھاگا کھول دینا۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے دھاگا کھولا تو ایک زوردار روشنی پھوٹی جس نے گاؤں کے اندھیرے سایوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ سائے چیخنے لگے، زمین ہلنے لگی اور زلزلہ سا آ گیا۔ روشنی کے ختم ہوتے ہی علی اور زین بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک ہسپتال کے بستر پر تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ دونوں ایک جنگل میں بے ہوش ملے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ سعد کہیں نہیں ملا۔ آج بھی سعد کی گمشدگی کا راز کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں ان کے موبائل پر ایک پیغام آ جاتا ہے، اب تم میں سے ایک اور باقی ہے، اور موبائل اسکرین پر ایک تصویر، ایک پرانے گاؤں کی ٹوٹی حویلی، اور اس کے دروازے پر خون سے لکھا ہوتا ہے، واپس آ جاؤ۔ کچھ دروازے اگر ایک بار اوپن ہو جائیں تو پھر وہ ہمیشہ اوپن رہتے ہیں۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اس سٹوری کے لاسٹ پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔